بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں 10-5 منٹ اسی کے اوپر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، بظاہر انہی کو آپ خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر تیری ساری دنیا لٹ جائے، ختم ہو جائے، اگر یہ 4 چیزیں تیرے اندر ہیں تو لٹ جائے دنیا، کوئی فکر کی بات نہیں. ساری دنیا ختم ہو جائے، فلا علیک ما فاتت دنیا، تجھے کوئی نقصان اور حرج نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تیرے لیے نصرت اور مدد کے دروازے کھلے رہیں گے. لیکن 4 صفات تجھے اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنی ہے، اور اگر پیدا شدہ ہیں تو ان کی حفاظت کرنی ہے. وہ 4 صفات کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائیں. آپ ان صفات کو دیکھیے. پہلی صفت ہے حفظ و امانت، امانت داری کا خیال رکھنا، خیانت نہ کرنا. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی دوسرے کے حق کو آدمی ناحق ختم کر دے، یہ خیانت ہے. امانت کیا ہے؟ جس انسان کا حق آدمی پر ہے اس کے حق کو جیتے جی ادا کرتا رہے. یہ چیز ایسی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اے مسلمانوں کہ امانتیں جن کا حق ہیں ان کے حق کو واپس کرو، ادا کرو. اگر نہیں ادا کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. اس آیت کے اترنے کے لیے ایک خاص واقعہ ہے جس کو مفسرین ذکر کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں تھے. جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہتی تھی وہ کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے. کعبے کا دروازہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اوپر ہے، وہاں جانے کے لیے کعبے کے اندر یقیناً سیڑھی رکھی ہوگی اور دروازے کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جس کو ان کا جی چاہتا تھا اندر جانے کی اجازت دیتے تھے، اور نہیں جی چاہتا تھا منع کر دیتے تھے.
ایک دن نبی کریم علیہ السلام اندر جانا چاہا، جانے لگے، روک دیا ہو، کہا کہ محمد تم نہیں جاؤ گے، ہمارے دین کو برا بھی کہتے ہو، مخالفت بھی کرتے ہو، اور ہم تمہیں کعبے کے اندر جانے میں نہیں جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نہیں گئے، لیکن کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ آج تم مجھے منع کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ جس دن یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ یہ بات ہوئی اور آپ واپس چلے آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کس سال کا واقعہ ہے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بتانا ان کا کہ تم ہمارے دین کی مخالفت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت آپ کو مل چکی تھی۔ نبوت کے بعد آپ 13 سال مکہ معظمہ میں رہیں گے، اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام واپس آ، کسی کو تصور بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ محمد اگر کوئی دن ایسا ہوگا کہ کعبے کی چابی تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور تم جسے چاہو گے دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن قریش بہت ذلیل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت عزت والے ہوں گے قریش اس دن۔ یہ بات ہوئی اور آپ چلے آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے سال گزرے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام ماحول کی تنگی کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال گزرے۔ اب اللہ حکم دیتا ہے کہ چلو اور مکے کو فتح کرو، اور نبی کریم علیہ السلام جو نبی 8 سال پہلے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ آیا تھا، تمام مورخین لکھتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے مکہ معظمہ کو پہنچ گیا، اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر دیا۔ فرمایا کعبۃ اللہ کی چابی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ کعبے کی چابی عثمان کے پاس سے لائی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے ان سے لی، وہ کہتے تھے میں چابی نہیں دوں گا، صرف محمد کے ہاتھ میں دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے چابی لی اور کھولا کعبۃ اللہ کو، اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی آپ نے، اور اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ ورنہ عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ نہیں یاد ہے۔ آج وہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن مسعود ہیں، آپ کے چچا ہیں، عباس ہیں، ہر آدمی گردن اونچی کر کے یہ دیکھ رہا ہے، تمنا کر رہا ہے کاش کہ آج اللہ کا نبی یہ چابی اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے دے دے۔ قیامت تک یہ بات رہے گی کہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے اندر چابی فلاں شخص سے دی تھی اور لے کر کے فلاں شخص کو دی تھی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اے محمد یہ چابی تم نے لی ہے جس شخص سے، اس کی امانت ہے تمہارے ہاتھ کے اندر، جس کی امانت ہے اسی کو واپس کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد چابی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ میرے بھائی، امانت کا مسئلہ اسلام میں نبی کریم علیہ السلام جگہ جگہ بار بار فرماتے ہیں، امانت کا خیال رکھو۔ کسی آدمی کے حق کو چھین لینا اور ناجائز چھین کر اس کے حق کے اوپر قبضہ کر لینا اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے۔ اگر حق ہے تو کل قیامت کے دن اس کے حق کی ادائیگی کے لیے اللہ فرمائیں گے ادِ الامانہ، اس کا حق دے۔ کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا، اے اللہ میں نے
جو حق لیا تھا وہ تو دنیا کے اندر لیا تھا، دنیا ختم ہو گئی، مجھے اس کا حق کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں سے دے دوں؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ کچھ نہیں سنیں گے، پھر فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عد الامانہ۔ 3 مرتبہ وہ یہی کہے گا، میری سن تو نہیں آ رہی تو سن لے، میں نے جو اس کا حق دنیا میں لیا تھا وہ حق کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، میں کہاں سے دے دوں؟ اللہ فرمایا ہم نہیں سنتے، لیا تھا کیوں؟ دے۔ جب نہیں دے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ جہنم میں دیکھے گا کہ وہ جس کے اوپر اللہ بار بار فرما رہا تھا عد الامانہ، حق دے اس کا، وہ حق جہنم کی تہ میں نیچے پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سوچے گا کہ سارے جہنم کے عذاب کو اپنے سر پر لے لے اور جائے اور جا کر کے اس حق کو اٹھا کر کے دے دے، اللہ کی خدمت میں جائے گا العیاذ باللہ، اور جہنم کے عذاب کو بھگتے گا اور لے کر کے آئے گا، اور جب کنارے پر پہنچے گا وہ چیز ہاتھ سے چھوٹ کر کے پھر وہیں چلی جائے گی۔ امانت بڑی اہم چیز، اس لیے ہر آدمی کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے اندر کسی کا حق تو نہیں ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو۔ حفظ و امانت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا حق ہے ان کو دو دنیا کے اندر موت سے پہلے۔ نبی کریم علیہ السلام جگہ جگہ اس کی تائید فرما رہے ہیں کہ جس کا حق ہے وہ حق مرنے نہ پائے، اور اگر مر گیا تو قیامت کے دن دینا ہی پڑے گا، چھٹکارا اس سے نہیں مل سکتا، کسی کا حق معاف نہیں ہو سکتا۔ آدمی سے گناہ ہو جائیں کسی کے حق تو نہیں، اپنے گناہ ہو گئے، یعنی وہ معاملات جو آدمی اور اس کے اللہ کے مابین ہیں اس میں قصور ہو گیا، اس کی معافی ہو سکتی ہے، نماز سے معافی ہو سکتی ہے، وضو سے معافی ہو سکتی ہے، حج سے معافی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کا حق لے لے، چاہے کتنی ہی توبہ استغفار نماز اور حج کچھ کرتا رہے، ایک چھدان بھی کسی آدمی کا معاف ہو نہیں سکتا۔ اس کی معافی کے 2 ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، یا تو ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر موت سے پہلے معاف کرا لے، جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا، اب قیامت کے دن کوئی پرسش ہوا، یا موت سے پہلے اس کے حق کو ادا کر دے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے کسی انسان کا حق یہ معاف نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اس چیز کو سوچنا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام اس کو نمبر اول پر لاتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز کیا ہے؟ جس کو فرمایا 4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو تیری ساری دنیا لٹ جائے، تو فقیر ہو جائے، گھر سے بے گھر ہو جائے، برباد ہو جائے، ان 4 چیزوں کی اگر تو نے حفاظت کر دیا، کوئی چیز کیا مطلب؟ تیری آخرت آباد ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں صدق و حدیث ہے، کسی کو دھوکہ مت دے، جب کسی سے کوئی بات کر تو بات سچی کر۔ نبی کریم علیہ السلام بالکل ابتدائے بعثت سے جب آپ کو نبی بنایا گیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور آخر تک جن چیزوں کا حکم دیتے رہے ہیں ان کے اندر یہ کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ لوگ چھوڑ کر کے مکہ معظمہ کو چلے گئے، ان کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے، 80 آدمی تھے جو آپ کی اجازت سے
کمانے کھانے کے لیے نہیں، جیسے ہم اور آپ دنیا اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، نہیں، یہاں کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا عادل ہے، ہم وہاں جا کر کے کھل کر اللہ کی عبادت کر سکیں، اس لیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ گئے، مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نکل گئی ہاتھ سے چڑیا، یہاں بڑے تحفے اور تحائف لے کر کے اس کے بعد بھیجا کہ یہ بھگوڑے ہیں، بھاگ کر کے ہمارے یہاں سے تمہارے یہاں آ گئے، انہیں ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا ایک شخص، ایک لوگوں کی جماعت جو میرے یہاں عمل لے کر کے آئی ہے، میں بغیر ان سے سنے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بیٹھ کر کے اپنا امیر بنا دیا، بات آپ کریں گے جب وہ پوچھ رہے ہیں تو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی۔ سب سے پہلی جو بات شروع کی، نبی کریم علیہ السلام نے آ کر کیا زندگی تھی ہماری، اور انہوں نے آ کر کے ہماری زندگی کیسی تبدیل کی۔ اے بادشاہ، ہمیں جو طاقتور ہوتا تھا وہ غریب کو کھا جاتا تھا، ہم اپنی رشتہ داریوں کو دنیا کے فائدے کے لیے توڑتے تھے اور ہم یہ کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر کے ہمیں حکم دیا، سب سے پہلی چیز امرنا بصدق الحدیث، اول نمبر۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو کہی اس نے آ کر کے ہمیں امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلۃ الرحم، انہوں نے آ کر کے جو سب سے پہلے ہمیں سبق دیا، سچ بولو، لوگوں کی امانتوں کا اور حقوق کا خیال رکھو، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو مت، یتیم کا حق ادا کرو، یہ کرو یہ کرو۔ کہا کہ اس کے پاس بادشاہ نے پوچھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو اترتی ہیں جو وہ بیان کرتا ہے؟ کہا اس نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ کہا پڑھ کے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ طٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، قادر مطلق ہے، زمینوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، وہ جو آسمان وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان آیات کو سن کر کے تاریخ کے لیے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، بادشاہ رویا کہ لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی، اور کہا کہ یہ لوگ میری امان کے اندر ہیں، یہ خود جائے تو جائے، میں ان کو نہیں چھوڑوں۔ سب سے پہلی وہی چیزیں ہیں، صدق ہے، کسی کو دھوکہ مت دو۔ آدمی جھوٹ بول کر کے سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دنیا اسلام کو کہتی ہے ظلم و تشدد کا مذہب ہے اسلام، اسلام ظلم و تشدد، اس سے بہترین تعلیم کیا ہے؟ اور کوئی مائی کا لال ہے تو اپنے مذہب کی بنیادی شخصیت کی تعلیمات کو دکھلائے کہ کیا کہا ہے، دکھلا نہیں سکتا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ دو چیزیں، تو بہت لمبی چیز ہے، نبی کریم علیہ السلام ابتدا سے آخر تک جن چیزوں کا ہر آنے والے کو حکم دیتے ہیں اور امت کی جو تربیت فرما رہے ہیں، اس کے اندر صدق حدیث، حفظ امانہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ یہ بالکل ابتدائی دور ہے، جن تعلیمات کو لے کر جعفر ابن ابی طالب حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، وہ بالکل ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ مکی زندگی میں، مدنی زندگی کے اندر، آپ یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے، جس کے 2-2.5 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں ساری دنیا لٹ جائے، بھسم ہو جائے بالفضل والتقدیر، یہ 4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تیری آخرت آباد ہے۔
خدا کی نصرت تیرے ساتھ ہے۔ دو یہ ہیں، اور تیسری چیز فرماتے ہیں حسن و خلیقت، کہتے ہیں کہ اسلام کا مذہب قتل و قتال اور ظلم و زیادتی کا ہے، فرماتے ہیں حسن و خلیقت، اچھے اخلاق، تیرا رہن سہن دوسروں کے ساتھ، کوئی قید نہیں کہ رہن سہن تیرا مسلمانوں کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں، جس آدمی کے ساتھ رہتا ہے حسن اخلاق کے ساتھ ہو۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ معاملتک مع الخلق بما یرضی بہ الخالق، تیرا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ تیرا معاملہ ایسا معاملہ جس کو خالق پسند کرتا ہے، اس کو حسن اخلاق محدثین فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ہر بھائی کے ساتھ، انسان کے ساتھ، سب بھائی ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں ایک ماں باپ کی، اپنے بھائی کے ساتھ، خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس سے خالق خوش ہوتا ہے۔ ظلم مت کر، سچ بول، دھوکہ مت دے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کر، تیرا رہن سہن بہتر ہونا چاہیے، جب تیرے سامنے آئے تو خوش ہو کر کے اس سے بات چیت کر، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اور کتنے شعبے ہیں حسن اخلاق کے، وہ حسن و خلیقت صراحتاً فرماتے ہیں، بہت حدیثوں کے اندر حسن و خلیقت کا ذکر آتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی ایک سب سے بہترین تعریف یہی ہے، تیرا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا کرنا جس سے خالق خوش ہوتا ہو، یہ حسن اخلاق، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، قید مسلمان کی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ گھر میں بکری ذبح ہوئی، گوشت، کہ ایک بکری کو تنہا گھر والے کیسے کھا لیں گے؟ اس زمانے کے اندر تو فریج ہے، بھائی رکھ دو گوشت فریج کے اندر، زمانے میں تو کچھ بھی نہیں۔ جب گھر میں آئے گوشت پکا، فرمایا کہ میرا جو پڑوسی یہودی ہے اس کے یہاں بھیجا نہیں بھیجا، بتاؤ مجھے بھیجا نہیں بھیجا، پہلے یہ بتاؤ تب اس کے بعد میں بیٹھوں گا کھانے کے لیے۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے لیے اتنا حکم دیا، اتنا حکم دیا، مجھے لگنے لگا کہ شاید جس طرح بھائی کی میراث میں بھائی کا حصہ ہوتا ہے، کہیں پڑوسی کا حصہ، اسی طرح موت کے بعد پڑوسی کی موت کے مال کے اندر حصہ متعین کر دیا جائے۔ یہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس کے اندر حسن معاملہ، حسن اخلاق کے اندر مذہب کی کوئی قید ہی نہیں ہے۔ مسلمان پر فرض کیا گیا کہ وہ دوسرے آدمی کے ساتھ حسن اخلاق کرے۔ وہ آدمی کون ہے، اس کا مذہب کا، اس سے کوئی سوال نہیں، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ مشکل صرف یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی صحیح تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پاتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پیش کیا، اور اس کی برکت سے ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا جنگل کی آگ کی طرح سے۔ نہ کوئی بات ہے کہ آپ مکہ معظمہ فتح کرنے ہیں، وہ نبی جو 8 سال پہلے تنہا آیا تھا، ابو بکر تھا اتنے، اور یہ اس کے بعد جو غزوہ تبوک ہوا ہے، یعنی 1 سال کے بعد، آخری سال فتح مکہ کے بعد، محدثین فرماتے 40,000 مسلمان اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ دن بدن، رات اور دن اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا۔ کیا بنیاد ہے؟ یہ وہ تعلیمات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن کو پیش کیا۔
ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو پیش نہیں کر پاتے. اس لیے فرمایا حسن خلیقت، اور ایک آخری چیز فرمایا وعفت فی طعمت، کھانے پینے کے اندر پاکی. کیا مطلب؟ کمانے کے اندر. کھائے گا تو آدمی کما کر ہی تو کھائے گا، اس کے اندر عفت و پاک دامنی ہونی چاہیے. کھاؤ حلال کھاؤ، کماؤ چاہے جتنا کماؤ. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے بدھ مذہب کی طرح سے کہ کمانا نہیں بلکہ بھیک مانگنا مذہب کے اندر داخل ہے. اسلام کے اندر نہیں ہے. جو بھیک مانگتے ہیں ان کو تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن انہوں نے دنیا میں اپنے بھیک مانگ کر اپنے چہرے کی آب و تاب کو آگ لگا دی. کل قیامت کے دن دربار میں اللہ کے آئیں گے، ان کے چہرے کا گوشت نچا ہوا ہوگا، بالکل خاموش و خدوش و کدو. اس حال کے اندر آئیں گے. منع فرمایا بھیک مت مانگو، کماؤ چاہے جتنا کماؤ، کوئی قید نہیں ہے کمانے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک کے اندر تنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 960 اونٹ، اور اس کے بعد سواری کے لائق اونٹ مدینہ منورہ میں نہیں ملے تو 60 گھوڑے خرید کر کے بِأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا، مجاہد کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے سواری کو، ان تمام چیزوں کے ساتھ تنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے. آپ نے چندے کی اپیل کی، 1000 سونے کے سکے لا کے گود میں ڈال دیے. اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر، اس ہاتھ سے اس ہاتھ کے اوپر آپ ڈال. پر مطلب آج عثمان نے جو کام کیا ہے، جو چاہے کرے، اللہ کے یہاں سے معاف ہے. ایسے لوگ اسلام میں کمانے کی کوئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل فقیر آئے تھے مکے سے، جو تھا سب چھوڑ کر کے چلے آئے تھے. یہاں آئے اور آ کر کے اس کے بعد تجارت میں یہ ان کا پیشہ تھا مکے کے لوگوں کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے سے کہتی ہیں بڑی عجیب و غریب دعا، سقى اللہ اباک من سلسبیل الجنہ. قرآن کہتا ہے کہ جنت میں ایک چشمہ ہے، عین فیہا تسمى سلسبیلا، جس چشمے کا نام چشمہ سلسبیل ہوگا جنت کے اندر. تیرے باپ کو اللہ تعالی چشمہ سلسبیل سے پانی پلائے، یعنی جنت میں جگہ دیتے. کیوں؟ ان کی اس بات کے اوپر کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے یہمنی امرکن بعدی، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا. جب میں سوچتا ہوں تو میرے دل کے اندر خفجان پیدا ہوتا ہے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کا ایک کھجور کا بڑا بہترین اور قیمتی باغ ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دیا. جب سب دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس باغ کو بیچا گیا، کہتے ہیں 40,000 درہم، اس وجیات کے 40 کروڑ کے برابر ہے، تب اس قیمت کے اندر وہ باغ بکا. ان کا سامان آیا مدینہ منورہ کے اندر. کہتے ہیں اس زمانے میں تو ٹرک نہیں تھے، اونٹ تھے. اتنے اونٹوں پر سامان تجارت تھا مدینہ منورہ میں، اتنے اونٹوں پر تھا کہ گلی کوچے بازار بھر گئے اونٹوں کے اوپر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوایا کہ اے عبد الرحمن، اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے کئی دن ہوئے ہیں ابھی، اور تم نے اپنے آپ کو دنیا سے اس طرح لگا لیا. شور مچ رہا ہے کہ عبد الرحمن کا سامان تجارت آیا. فرمایا کہ نہیں ام المومنین، یہ تو میرا شغف ہے، میرا دل اس سے لگا ہوا نہیں ہو، میں ابھی دیکھ رہتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد لوگ آنے لگے مدینہ منورہ کے سامان لینے کے لیے. کوئی کہتا تھا ہمیں 1 من دے دو، کوئی کہتا ہے 2 من دے دو، کوئی کہتا ہے ہر ایک کو کہتا ہے میں نے بیچ دیا.
متعجب کہا عبد الرحمن کون ہے خریدنے والے؟ تو ہم ہیں، بیچ کس کو دیا تم نے؟ فرمایا میں نے اس ذات کو بیچ دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، اور سارا مال صدقہ کر دیا، اور ام المومنین سے کہلوا کہ میری تجارت تو یہ ہے۔ اسلام کمانے سے نہیں روکتا ہے، لیکن کمائے حلال کمائے، اس کی پابندی اسلام کے اندر ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة تعطفا على أهله وسعيا على جيرانه يأتي يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو انسان حلال کماتا ہے، کتنا کماتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے۔ ایک تو حلال ہونا چاہیے، دوسرے نیت صحیح ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ تاکہ مجھے کل کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ایک دوسرے یہ کہ میں اپنے بچوں کی جیتے جی تربیت کروں، وہ کسی دوسرے سے بھیک نہ مانگیں۔ تیسرے جو میرے اڑوس پڑوس کے اندر لوگوں میں دیکھوں ان کا حال کیا ہے، جو فقیر محتاج ہے میں اس کے فقر کو دور کروں۔ کیا مطلب؟ کما بھی رہا ہے حلال اور نیت بھی صحیح ہے۔ فرماتے کل قیامت کے دن یہ آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ منع نہیں فرمایا، چاہے جتنا، لیکن حلال کھائے، حلال کھائے، حرام نہ کھائے۔ قرآن کے اندر بھی یہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ہم نے دنیا میں جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے، کھاؤ پیو، شرط حلال۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مقبول دعا والا بنا دے، میں جو مانگوں اللہ اسے قبول فرما لے، یہ دعا فرما لیجیے۔ آپ نے کوئی لمبی بات نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے پینے کو حلال کر لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ تیرے پیٹ میں جو جاتا ہے حلال چاہیے، تیری زبان جس سے تو اللہ سے مانگ رہا ہے اس میں طاقت حلال کھا کر کے بنے، وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں ان ہاتھوں میں طاقت حلال مال کھا کر کے بنے، جو دعا مانگے گا وہ دعا مقبول ہوگی۔ ایک لفظ میں جواب دے دیا، کچھ نہیں قید کہ بنگلہ دیش کا ہو یا عرب کا ہو یا عجم کا ہو یا امریکہ، کچھ نہیں، چاہے دنیا کا کہیں کا رہنے والا ہے، اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، جو مانگے اللہ تجھے وہ دے۔ ایک لفظ میں بتایا، اپنے کھانے پینے کو، کمائی کو حلال کر لے، جو مانگے گا اللہ وہ دے گا۔ حضرت سعد نے اس کو باندھ لیا اپنے دامن سے۔ مستجاب الدعوات صحابہ میں مشہور تھے۔ ایک دن آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ان سے کہا سنا ہو گیا، سعد کو غصہ آیا، فرمانے لگے کہ عمر میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ حضرت عمر جیسا شخص وہیں زمین پر بیٹھ گیا، کہا خبردار زبان مت کھولو، جو چاہے بدلہ لے لو مگر بد دعا مت کرنا۔ جانتے تھے کہ اس شخص نے وہ گرہ باندھ رکھی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اسے دی۔ میرے بھائی، کھانا کمانا کوئی اسلام میں قید نہیں، جتنا چاہے کماؤ، کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن جاؤ، لیکن شرط یہی ہے
حلال ہو اور نیت بھی حلال ہو۔ اسی روایت میں فرماتے ہیں من طلب الدنیا حلالا، دنیا اگرچہ کما رہا ہے حلال لیکن نیت ٹھیک نہیں، کیا؟ مکاثرا، مفاخرا، مرائیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، مال بہت زیادہ جمع کرنے کے لیے، محبت، نیت خراب ہے۔ یأتی یوم القیامت وہو علیہ غضبان، اللہ کے سامنے قیامت کے دن آئے گا اور اللہ کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہوگا، حالانکہ کمائی حلال ہے۔ اگر کمائی بھی حرام ہو تو کتنا غصہ ہوگا، لا یعلمہ الا اللہ۔ لیکن دونوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے، مال حلال ہو اور نیت صحیح ہو، تب اس مال کے کمانے کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ میرے بھائی یہ 4 چیزیں ہیں اور ہر چیز کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اس کے اندر مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے، امت کے لیے راہ راست عطا فرمایا ہے، اور بغیر اس سبق کے امت کی گتھی سلجھ نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کو ان صفات جو قیمتی صفات ہیں ان کا حامل بنائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور خوف آخرت اللہ ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی حسن خاتمہ ہمیں میسر فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت قیامت کے دن اللہ ہمیں عطا فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ